اکبر کہ میں نے اپنے استاذ کا دل نہیں توڑنا، میں نے اپنی اماں اور والد کا دل توڑنا نہیں ہے۔ اتنی سی بات ہے نا، یہ چھوٹی سی بات ہے، کہنے کو چھوٹی سی ہے، اللہ کے ہاں چھوٹی نہیں ہے۔ یہ اویس کرنی کون تھے؟ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ عمر، یہ بنو قرن سے ایک آدمی آئے گا یمن سے، اویس اس کا نام ہے، اگر زندگی میں کہیں وہ تجھے مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لینا۔ سمجھ آ رہی بات آپ؟ یار کہاں عمر، کہاں وہ صحابی ہونے کا شرف اور خلیفۃ المسلمین ہونے کا اعزاز، اسے کہا جا رہا ہے کہ اس سے دعا کروا لینا۔ اچھا وہ اویس تھا کون؟ ایک ہی خوبی تھی اس میں، کان برا لامہ، ایسی بات، وہ ماں کا بڑا تابع دار تھا، ماں کا دل نہیں توڑتا تھا، جیسے وہ کہتی ہے بس اس نے ایسے ہی کر لینا۔ دیکھو یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن ہمارے لیے یہ چھوٹا سا عمل ہے، ہمارے لیے یہ معمولی سا عمل ہے، اللہ کے ہاں یہ چھوٹا اور معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، تو آپ کو کیا کرنا ہے، اور آپ یہ تجربہ کر لیں، آج کے بعد جو طالب علم یہ عزم کر لے کہ میں نے اپنے والدین نے جو میرے بارے میں امیدیں لگائی ہوئی ہیں نا، میں نے ان کو مایوس نہیں کرنا، میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی تکلیفیں آئیں، جو بھی ہو جائے، میں نے اپنے والدین کو مایوس نہیں کرنا۔ اور کلاس میں دوران تعلیم یہ عزم کر لے کہ میں نے سبق سمجھنے، یاد کرنے، سنانے کے بارے میں نے اپنے شیخ کو تکلیف نہیں دے رہی، میری طرف سے وہ یہ تکلیف محسوس نہ کرے گا یار بڑا نکما بندہ ہے روزانہ، اور کبھی اس کو مارنے کی بھی جو ہے نا وہ مجبور ہو جاتا ہے، مارنے پہ بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ نہیں، میں نے نہیں یہ کرنا، استاذ کا دل نہیں توڑنا، اور میں نے اپنے والدین کی جو انہوں نے میرے بارے میں اللہ سے امیدیں لگا رکھی ہیں، میں نے ان کو مایوس نہیں کرنا۔ میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے وقت کا امام نہیں بنتا۔ علم میں بھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم میں بھی، تقوی میں بھی اپنے وقت کا امام بنا دیتے ہیں اس کو۔ لیکن یہ امامتیں ملتی ہیں کچھ کرنے سے، کچھ آداب ہیں، آداب کو لحاظ رکھ کے آدمی بہت بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے، اور آداب کو ملحوظ رکھے بغیر آدمی کہیں بھی نہیں پہنچتا۔ تو چلیے ٹائم بہت ہو گیا، مشائخ کرام اور بھی ہیں، انہوں نے گفتگو کرنی ہے، تو میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ گستاخی بھی کرنی چاہیے، اجازت نہیں دیتے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ محترم اساتذہ کرام، علماء کرام اور عزیز طلباء، آج کی یہ مقدس محفل لگتا ایسے ہے صرف آپ ہی کے لیے منعقد کی گئی ہے، اس لیے کہ بزرگوں کی موجودگی میں آپ جیسے طالب علموں کو ان کے تجربات،
ख़यालात की सूरत में, नसीहतों की सूरत में सुनना पड़ रहे हैं, और इस वजह से कि ये नसीहतें इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी भर काम देंगी। तालिब इल्म की ज़िंदगी सिर्फ़ किताबों के साथ नहीं चलती, बल्कि असातिज़ा की नसीहतें और असातिज़ा का दिया हुआ इल्म, और इस इल्म को हासिल करने के बाद ये मकाम हासिल करना कि मैं सही गलत में, जायज़ नाजायज़ में फ़र्क कर सकूं, हलाल हराम में फ़र्क कर सकूं, अदब और बेअदबी में फ़र्क कर सकूं, अखलाक में और बद अखलाक़ी में फ़र्क कर सकूं। ये बहुत बड़ा तालीमी ज़ेवर होगा अगर इस इल्म को इस इदारे से हासिल करते दौरान हम हासिल कर लें। हम यही देखते हैं कि दीन ने हम इंसानों की जो तामीर की है वो दीन के साथ साथ अखलाक की भी की है, और ये दोनों चीज़ें इल्म के हुसूल के बाद इस मकाम तक एक बंदे को पहुंचा देती हैं कि वो सही और गलत में और जायज़ नाजायज़ में फ़र्क कर लेता है। आप माशाअल्लाह इल्म दीन जब हासिल कर चुकेंगे तो करने से पहले आप देखें कि आपके वालिदैन ने आपको किन किन दुआओं के साथ, किन किन ख्वाहिशात के साथ आपको यहाँ भेजा है। उनकी आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, और इन उम्मीदों के साथ आप इस इदारे के जो मुआविनीन हैं उन मुआविनीन को देखिए कि वो किस तरह खुलूस दिल के साथ अपनी बेहतरीन कमाई से इस इदारे के साथ माली तावन कर रहे हैं, और सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि इस इदारे की ये कोशिशें आपको एक बेहतरीन आलिम बना दें, आपको एक बेहतरीन फ़र्द बना दें, कि आप इल्म को जहाँ जहाँ जाएं वहाँ न सिर्फ़ तक़सीम करें, फैलाएं, बल्कि लोगों की भी अच्छी तरबियत कर सकें। इस एतबार से भी आपको सोचना है कि अल्लाह ताला के एहसान के बाद बहुत बड़ा एहसान और उसकी तौफ़ीक़ अल्लाह ताला ने चंद लोगों को आपके लिए नसीब कर दी है कि वो आपको पढ़ाते भी हैं, आपके लिए वक्त भी दे रहे हैं, और आपके लिए जो भी वसाइल हो सकते हैं वो फराहम भी किए जा रहे हैं। दीन अल्लाह का है, और अल्लाह ताला ने इस दीन को क़यामत तक बाकी रखना है। ये ख़त्म होने के लिए नहीं आया, लेकिन बाकी रखने के लिए उसने अपने अफराद को, यानी इंसानों को चुनना है कि मैं दीन का काम किस से लूँ। ये ख्वाहिश आपके दिल में ज़रूर होनी चाहिए कि अल्लाह मुझे अपने दीन के लिए चुन ले, कि ये दीन का जो काम है मुझसे ले ले, मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही बना दे, मेरा जीना और मरना भी इसी के लिए हो। ये ख्वाहिश दिल में न रहे, बल्कि दुआओं के साथ और अमल के साथ भी इसको साबित किया जाए। आप देखिए कि हमारी तारीख़ के जो बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन गुज़रे हैं, अल्लाह ताला ने उनको दीन का काम करने की तौफ़ीक़ दी, वो कर गए, और करने के बाद देखिए आज हम उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुझे याद है कि मैं एक बड़े अच्छे मेरे उस्ताद मोहतरम थे, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, हाफिज़ अब्दुल मन्नान साहब, इनके साथ, इनके पास बैठा मैं पढ़ रहा था कि मैंने एक किताब खोली हदीस की, और मैंने कहा क़ाला हद्दसनी सुलैमान इब्नुल अशअस अल इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह। मैं यहाँ आके ज़रा रुका, आगे पढ़ने लगा तो मुझे रोकने लगे, कहते रुक जाओ। कहते क्या कहा है तुमने? मैंने कहा यही कि इमाम अबू दाऊद सुलैमान इब्नुल अशअस रहमहुल्लाह फरमाते हैं। कहते हैं ये रहमहुल्लाह क्यों कहा तुमने, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा हमारी तारीख़ के एक बड़े अच्छे आलिम स्कॉलर गुज़रे हैं, उनकी एक अच्छी किताब है, मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी खिदमत की है उन्होंने, तो उनके लिए ऐसे दुआइया कलिमात निकल गए हैं।
اب اس موقع پہ انہوں نے مجھے کہا کہ ادریس، کیا اس طرح بے ساختہ تمہاری زبان سے ان کے لیے دعا نکلی ہے تو کیا یہ مقصد نہیں بن سکتا تمہاری زندگی کا کہ تم بھی کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ مرنے کے بعد جب بھی لوگ تمہارا نام لیں تو بے ساختہ ان کی زبان پہ رحمہ اللہ آ جائے؟ کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور یہ زندگی ایک بار ملی ہے۔ ہم جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں وقت برف کی طرح پگھلتا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت کا صحیح استعمال کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں۔ اساتذہ نے جو آپ کو سبق دیے ہیں ان اسباق کو سننے کے بعد ضرور آپس میں بیٹھیں اور اس کے دہرائی کریں۔ کوئی شاید سمجھ نہ آئے تو اپنے اساتذہ سے پوچھیں، اچھی اچھی کتابیں یاد کریں، قرآن مجید کی آیات یا قرآن مجید خود اس کو یاد کریں، احادیث رسول یاد کریں، اور اپنی عربی کو پختہ کرنے کے لیے عربی اشعار کو بھی یاد کریں۔ یہ سب آپ کے علم کو بنیاد بنا دیں گی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اس ملک میں نہیں بلکہ ملک سے باہر بھی کہیں اللہ آپ کو لے جائے، مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور بڑے اچھے کام لے لے گا۔ نیتیں ہماری بڑی اچھی ہونی چاہیے، انما الاعمال بالنیات، جو عمل کریں نیت اچھی ہو، نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جب عمل اور نیت دونوں ایک جیسے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں برکت پیدا کر دے گا۔ نیت میری اچھی ہو مگر عمل اچھا نہ ہو تو اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، عمل اچھا ہو نیت اچھی نہ ہو تب بھی اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ یہ دونوں کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ طے کر لیں، اس دین کے لیے طے کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ جینا بھی اسی مقصد کے لیے ہے اور مرنا بھی اسی مقصد کے لیے ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس وقت بڑی مانگ ہے سوسائٹی میں علماء کی۔ ہمارے علماء ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جب علماء فوت ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ علم بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو اساتذہ آپ کے پاس اس وقت موجود ہیں ان کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ بھی کوشش کیجیے کہ ان کے علم ضائع نہ ہو پائے، آپ تک منتقل ہو جائے، اور آپ پر اس وقت منتقل ہوگا جب آپ کا شوق ہوگا، جب آپ کی دلچسپی ہوگی، کیونکہ استاد بھی طالب علم کی دلچسپی کو دیکھ کے اپنے علم کو اس کو دیتا ہے، اور اگر دلچسپی نہ ہو تو استاد کو کیا ضرورت ہے کہ ایسی علمی باتیں کرتا جائے اور استاد کے اوپر سے گزرتی جائیں، اور لڑکے کے اوپر سے گزرتی جائیں، اور طالب علم اس علم کی قدر ہی نہ کرے۔ قدر کیجیے اپنے وقت کی، اپنے علم کی، اپنے اساتذہ کی اور اپنے اداروں کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے لیے چن لے، اور آپ تمام کو اس دین کا بہترین طالب علم بنا کے بہترین عالم بنائے، اور اس علم کی آپ آگے جو کام کریں وہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔